ربک بمجنون، اے میرے حبیب یہ جو آپ پر جنون کی تہمت لگا رہے ہیں آپ دل برداشتہ نہیں ہوئی ہے، دل برداشتہ نہ ہوئی ہے، اس لیے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے پاس رب کی نعمت ہے، جس کے پاس رب کی نعمت ہوتی ہے وہ مجنون نہیں ہوتا۔ اس نعمت سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ جس کے پاس علی ہے وہ پاگل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اور جادوگروں کی نفی تو اتنی زیادہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ خود انہی عورتوں کو کنڈم کیا جا رہا ہے کہ جو جادوگر ہیں، اور بہت زیادہ قرآن مجید میں تو بیسیوں جگہ اس کے تذکرے موجود ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں، ورنہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، ساری آیتیں اگر پڑھوں، صرف اتنا سن لیجئے کہ تھیوری وائز جادوگر کا جواب بھی دے دیا، مجنون کا جواب بھی دے دیا، شاعر کا جواب بھی دے دیا، مگر اب ضرورت تھی پریکٹیکلی جواب کی۔ ذرا سمجھیے گا پریکٹیکلی جواب کیسے دیا۔ یہ جو مشرک تھے، کافر تھے، یہ بڑے چلاک تھے، بڑے مکار تھے۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ وال اسٹریٹ والے بڑے چالاک ہیں، تو یہ 1000 ٹائم وال اسٹریٹ والوں سے زیادہ مکار اور چلاک تھے۔ اب ذرا اندازہ آپ لگا لیجیے گا ان کی مکاری اور چلاکی کا۔ تو انہوں نے جب یہ الزامات لگائے تو باقاعدہ کسی طریقے سے لگائے تھے، ان کے پیچھے ایک پلاننگ تھی، باقاعدہ ایک پلاٹنگ تھی، باقاعدہ بڑی منصوبہ بندی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کمیونٹی ہوتی ہے تین قسم کے عناصر پر کمیونٹی مشتمل ہوتی ہے، یا بزرگ، یا یوتھ، یا خواتین۔ عموماً بزرگ گھبراتے ہیں شعر و اشعار سے، وہ کہتے ہیں کہاں ہم ٹائم ظاہر کریں اشعار میں، ہمیں سیدھی سادھی بات سنائیے۔ خواتین عموماً گھبراتی ہیں جادوگروں سے، جادوگر سے زیادہ گھبرانے والی خواتین ہیں۔ اور تیسرا جو یوتھ ہے، یوتھ گھبراتی ہے، بچے گھبراتے ہیں، یوں کہہ دوں بچے جو جوان ہو جائے تو بھی بچے ہوتے ہیں، بچے گھبراتے ہیں مجنون سے، پاگل سے، تاکہ نہ تو کوئی بزرگ حضور کے قریب آئے پیغام رسالت دینے کے لیے، نہ کوئی خاتون آ کر پیغام رسالت لے، اور نہ ہی کوئی بچہ آئے۔ ان تینوں پہ تو کمیونٹی مشتمل ہوتی ہے، تینوں کے ذریعے تو میسج باہر جاتا ہے، تینوں کے ذریعے تو پیغام باہر جاتا ہے، تو اس کا پیغام باہر جائے گا نہیں۔ اللہ نے پریکٹیکل تھیوری میں تو جواب دے دیا تھا، پریکٹیکلی جواب یہ دیا کہ تم جتنے بڑے بھی پلاٹر ہو، پلانر ہو، جتنے بڑے بھی منصوبے کرنے والے ہو، مکار ہو، واللہ خیر الماکرین، تم سب کی مکاریوں کے جواب میں ایسے دوں گا کہ تم نے اس لیے ایسے شاعر کہا کہ کوئی بزرگ اس کے قریب نہ آئے تو جو سید البطحہ ہے وہ اس کے قدم پہ قدم رکھے گا۔ تم نے اس لیے کہا کہ کوئی عورت نہ آئے، جادوگر کہہ دیا کہ میسج لینے کے لیے، تو جو ملیکۃ العرب ہے اسے اس کی زوجیت میں دوں گا۔ اور تم نے اس لیے مجنون کہہ دیا کہ بچے اس کے قریب نہ آئے، تو علی جیسا بچہ اس کے پیچھے ایسے چلے گا جیسے ناکا کا بچہ ناکا کے پیچھے جائے تو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ اس اینگل سے بھی سرکار ابو طالب حضرت عمران علیہ السلام کے ایمان کے دلائل دینے چاہیے۔ ایک چیز اور نوٹ فرما لیجیے، آج کی حد تک پورے قرآن مجید میں لفظ محمد 4 مرتبہ ہے، پورے قرآن۔ اب جیسے ہمارے حلمی صاحب انکریجمنٹ فرما رہے تھے تو میں بڑا شکر گزار ہوں، اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے، اور میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو اللہ توفیق دے کہ جو مشن میں لے کے چل رہا ہوں اس میں کوآپریشن کریں۔ میں نے جب یہ چیزیں کہنی شروع کی نا علمی صاحب لوگوں کے سامنے، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری بیٹھے، بڑے بڑے مفتی بیٹھے، باقاعدہ پیسہ خرچ ہوا اچھا خاصا کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ مثلا میں نے ایک دفعہ کہا کہ جتنی مرتبہ لفظ محمد ہے قرآن میں اتنی مرتبہ لفظ شیعہ ہے قرآن۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ محمد کے ہیں اور محمد شیعوں کے. دیکھ لیجئے پورے 4 ہی مرتبہ لفظ شیعہ ہے اور 4 ہی مرتبہ لفظ محمد ہے. پھر میں نے کہا دیکھیے آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں, خلافت کا ذکر پورے قرآن میں 12 مرتبہ ہے. آپ امامت کی بات کرتے ہیں, امامت کا ذکر بھی 12 مرتبہ ہے. آپ امن تلاش کرتے ہیں, امن کا ذکر پورے قرآن میں 5 مرتبہ. کچھ مرادف فرمایا. تو اس طریقے سے جب میں نے گفتگو کی, آج سن لیجئے لفظ محمد ہے پورے قرآن میں 4. اب ساری آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ باقاعدہ ہے. لا الہ الا ہو بھی ہے, لا الہ الا ہو, اور پھر یہ کلمہ محمد الرسول اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قرآن مجید میں دیکھیے کس طریقے سے خود کلمہ بیان ہو رہا ہے. تو محمد نام ہے حضور کا, توجہ رکھیے گا, محمد نام ہے حضور کا. اب میں حیران اس بات پر کہ یہ محمد نام پوچھئے ذرا مورخین سے کہ یہ کیسے رکھا گیا اور کس نے رکھا. یاد ہے نا کہ علی کس نے نام رکھا تھا؟ اللہ نے. علی رکھا تھا اللہ نے. اور یہ بھی سمجھ لیجیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے ابو طالب کے گھر میں. احسان اتارا اللہ نے کہ ہمارا حبیب اگر تمہارے گھر میں آیا تھا, اب تمہارا بیٹا ہمارے گھر میں آئے, ہم نے تمہارے بیٹے کا نام رکھنا ہے تو تم ہمارے حبیب کا نام رکھنا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے, جو والد ہیں حضرت ابو طالب کے, دادا ہیں سرکار کے, دادا ہیں مولا کائنات کے, انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ سم ابن اخی کا, آپ اپنے بھتیجے کا نام رکھیں. توجہ کیجئے, دادا نام نہیں رکھ رہا, حالانکہ کل پرسوں بتا چکا ہوں, یاد ہے نا آپ کو, بزرگ نام رکھتا. دادا بزرگ ہے یا چچا, ذرا سمجھیے, ہے تو دادا بزرگ, دادا نام نہیں رکھ رہے. دادا کہتے ہیں بیٹا تم نام رکھو, ابو طالب تم نام رکھو اپنے بھتیجے کا. اور جب کہا تم نام رکھو تو آپ نے کہا سمیتہ محمدا. بابا اگر آپ نے میری رسپانسبلٹی لگائی ہے نا تو میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا. اب ذرا تورات دیکھیے, پوری تورات پڑھنے کے بعد, پوری زبور جو اوراق موجود ہے پڑھنے کے بعد, پوری بائبل کو دیکھنے کے بعد, جتنے صحیفے اویلیبل ہیں سب کو دیکھنے کے بعد ایک بات کا اعلان کر رہا ہوں, سابقہ کسی کتاب اور صحیفے میں میرے حضور کا نام محمد گزرا ہی نہیں. سب میں نام ہے احمد. حتیٰ کہ حضور کا جب تعارف کرایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ذریعے, یاتی من بعدی اسمہ احمد, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام ہوگا احمد. تو محمد نام تو گزرا ہی نہیں, محمد نام سے تو کوئی اویئر ہی نہ تھا, کسی کتاب میں نہیں تھا, کسی صحیفے میں نہیں تھا, قرآن ابھی نازل نہیں ہوا کہ قرآن سے پڑھ کے ابو طالب نے نام رکھ دیا ہو. تو اب مورخ بڑا پریشان ہوا. مورخ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حجابوں میں چھپایا ہوا تھا اللہ نے اپنے حبیب کا نام, کہ اس کا نام ہے فی السماء احمد وفی الارض محمد. چھپایا ہوا تھا, ابو طالب کی نظر ایسی رسا تھی کہ وہ چھپا ہوا نام ان قلبوں سے نکال کے لے آئے. میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا 1431 ہجری میں اگر آپ کسی کافر کو کنورٹ کریں تو کہتے ہیں پڑھو محمد الرسول اللہ. آپ جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کا کلمہ نہ پڑھائے آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے, اور وہ حجابوں سے نکال کے لے آئے اور وہ مسلمان ہی. تو حضرت ابو طالب حضرت عمران علیہ السلام نے نام رکھا ہے سرکار کا, اور سرکار ہو گئے محمد
جب سے ابو طالب نے